الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ ہم پڑھ رہے تھے کھانے کے آداب، تو وہ ذرا لمبا سبق تھا، اس لیے ہم نے اس کو 2 دنوں میں تقسیم کر لیا۔ ایک حصہ ہم نے پہلے پڑھ لیا، آج دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ مختصر سی احادیث ہیں۔ سب سے پہلی بات، ہمارے ذہنوں میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ بعض دفعہ بندے کو بھوک ہوتی ہے، بندہ کھانا کھا لیتا ہے، کھانا کھانے کے بعد بھی بندہ محسوس کرتا ہے کہ میں ابھی سیر نہیں ہوا، یعنی میں ابھی رجا نہیں ہوں، رج کے میں نے کھانا بھی کھایا ہے لیکن میرا بنا کچھ نہیں۔ یہی ایک سوال تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے صحابہ نے کیا۔ حدیث مبارکہ ہے ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا یا رسول اللہ، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا انا ناکل ولا نشبع، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، ہمارا رج نہیں ہوتا، کھانا تو ہم کھاتے ہیں۔ قالا، تو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلعلکم تفترکون، شاید تم اکیلے اکیلے علیحدہ علیحدہ کھانا کھاتے ہو۔ عرض کیا قالوا نعم یا رسول اللہ، ہاں ہم ایسے ہی کرتے ہیں، ہم الگ الگ کھانا کھاتے ہیں۔ تو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ یبارک لکم فیہ، کہ تم اگر اکیلے اکیلے کھانا کھاتے ہو، اسی وجہ سے تم کھانا تو کھاتے ہو، سیر نہیں ہوتے، ارشاد فرمایا اکٹھے کھانا کھایا کرو، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا کرو، اس میں تمہارے لیے برکت ہوگی۔ یہ گھروں کے اندر بھی یہ ایک رواج بنا ہوا ہے کہ جو بندہ جہاں بیٹھا ہوتا ہے وہاں پہ اسے کھانا دیا جاتا ہے، تو اگر اس کی بجائے سارے گھر کے افراد ایک جگہ کے اوپر، ایک دسترخوان کے اوپر اکٹھے ہو کے کھانا کھائیں تو سیر بھی ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کھانے میں برکت بھی نازل کرے گی۔ اس لیے یہ ایک مثبت چینجنگ ہم نے اپنے گھروں کے اندر لے کے آنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر ایک برتن کے اندر دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، تو دین اسلام نے ہمیں ہر چھوٹی بات کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے۔ اب اندازہ کریں اس حدیث پاک سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کہ ہم جس برتن سے سالن لے کے کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کے کناروں سے کھانے کا ہمیں حکم ہے۔ یعنی اگر 6 بندے بیٹھ کے کھا رہے ہیں ایک برتن کے اندر تو ہمیں درمیان سے نہیں کھانا چاہیے۔ اس کے اندر بھی ایک حکمت ہے، وہ حکمت کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو برکت ہے نا، برکت البرکۃ تنزل وسط الطعام، برکت کھانے کے درمیان میں نازل ہوتی ہے، یعنی پورے برتن کے اندر کھانا پڑا ہوتا ہے تو جو برکت ہوتی ہے وہ بالکل برتن کے درمیان میں نازل ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْ خَافَتَيْهِ، تو پھر تمہیں چاہیے کہ برتن کے کناروں سے کھانا کھاؤ، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسْطِهِ، برتن کے درمیان سے کھانا نہ کھاؤ۔ یہ آداب کے بھی خلاف ہے، اگر زیادہ بندے بیٹھ کے کھا رہے ہوں ایک بندہ درمیان سے کھانا شروع کر دے تو یہ آداب کے خلاف ہے۔ اس لیے برتن کے کناروں سے کھانا چاہیے، کیونکہ جو برکت ہے کھانے کی وہ کھانے کے درمیان میں، برتن کے درمیان میں نازل ہوتی ہے۔ اس لیے 2 چیزیں ہمارے ذہن میں آ گئی، پہلی چیز تو یہ کہ اکٹھے کھانا کھانا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ برتن کے کناروں سے کھانا کھانا ہے، درمیان سے کھانا نہیں کھانا۔ تیسری چیز بڑی اہم ہے اور اس کو ہم آج کل بڑا نظر انداز کر دیتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت اگر کوئی نوالا ہمارے ہاتھ سے گر جاتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ جی وہ ہم فوراً ضائع کر دیتے ہیں یا کسی جانور کو کھلا دیتے ہیں۔ ایک آج کل ایک ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے جراثیم کا، تو یہ دیکھیں وہ کھانا کس کے لیے چھوڑا جاتا ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے، اسی کے متعلق ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وقعت لقمۃ احدکم فلیاخذها فلیمت ما کان بها من اذن ولیاکلها ولا یدعها للشیطان۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کا لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھائے اور اس کے ساتھ جو گرد و غبار نیچے گرنے کی وجہ سے لگ گیا ہے
اس کو جاڑ لے اور کھا لے، ولا یدہا للشیطان، اپنے اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ تو اس لیے اگر کھانے کے دوران کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو جھاڑ کے کھا لینا چاہیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوری حدیث ایسی ہے۔ یہ ہم آج کل اس کو شاید آداب کے خلاف سمجھتے ہیں کہ انگلیوں کو ہاتھ دھونے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد ہم ہاتھ دھو لیتے ہیں، وہ بھی افضل ہے، لیکن زیادہ افضل یہ ہے کہ بندہ پہلے انگلیوں کو چاٹ لے، یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس کے بعد دھو لے یا رومال کے ساتھ صاف کر لے۔ تو یہ کچھ احادیث تھی جو ہم نے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کھانا کھاتے وقت ہمیں ان آداب کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔